سمیر اتاری، میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے، آج کل یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ جن کا انتقال ہو جاتا ہے ان کو انہی کے عزیز و اقارب کی قبر کھلوا کر دفنا دیتے ہیں، تو کیا اس طرح سے یہ سب کرنا جائز ہے؟ ارشاد فرما دیں آپ۔ کسی مسلمان کی قبر کھود کر اس میں دفن کرنا، یہ تو اس کی اجازت تو شریعت نے نہیں دی، الگ زمین پر اس کو دفن کیا جائے۔ اب تو یہ بھی ٹرینڈ چلا ہے کہ وہ زمین پر رکھ دیتے ہیں، بعض مقامات پر ایسا بھی ہے، زمین پر رکھ دیتے ہیں اور چار دیواری بنا دیتے ہیں اس کے میت کے گرد، اور یوں قبر بناتے ہیں، کھودنے کی ترکیب نہیں کرتے۔ یہ بھی غلط ہے۔ جو ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا، اسی پر عمل کرنے میں دونوں جہاں کا بھلا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حسین اتاری حیدرآباد سے۔ پیارے امیر سنت، آپ سے ایک سوال عرض ہے کہ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ ایک قبر میں سے 70 مردے نکلیں گے، تو آپ رہنمائی فرمائیے کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ مشہور تو بہت ہے، لیکن اس طرح کا کچھ پڑھا نہیں ہے کہ ایک قبر میں 70 مردے ہی نکلیں گے۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے، اور جو علماء ہیں ہمارے دور کے وہ تقریباً بالاتفاق یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کسی روایت سے اس طرح کا ثبوت نہیں ہے کہ 70 مردے نکلیں گے۔ جب 70 مردے نکلیں گے، اول تو روایت سے ثابت نہیں، بالفرض اگر نکلنا یہ کسی طریقے کے پر ثابت بھی ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک قبر کے اندر آپ 70 مردے دفنائیں گے۔ یہ جو پہلا سوال ہوا کہ والد کی قبر ہوتی ہے تو اس میں بعض اوقات نعوذ باللہ قبر کھود کے والدہ کو ساتھ دفنا رہے ہوتے ہیں، دادا کی قبر میں والد کو دفنا رہے ہوتے ہیں، بیٹا ہے تو اس کے ساتھ والد کو دفنا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا واقعی بہت زیادہ ٹرینڈ ہمارے یہاں چلا ہوا ہے، اور بعض اوقات اس پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اپنے طور پر یہ حدیث کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ 70 مردے قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ اسی طرح اٹھیں گے، تو یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر بالفرض یہ ثابت بھی ہوتا تو وہ اللہ جانتا ہے کہ کس انداز میں ہوتا۔ یہ شرعاً جائز ہی نہیں ہے کہ کسی قبر کو کھود کے اس میں دوسرے مردے کو دفنایا جائے۔ بارش ہوتی ہے تو لوگ اپنی عزیزوں کی قبریں کھود ڈالتے ہیں، یہ بھی خبریں آتی ہیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قبر مسلمان کی قبر کھودنا حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر جیسے کہ کچھ قبر کھل گئی اور شگاف پڑ گیا، سوراخ پڑ گیا، کوئی مردہ نظر آ رہا ہے یا کفن نظر آ رہا ہے، تب بھی کھودنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو مطلب یعنی کہ جو دیکھے اس پر واجب ہے کہ اس کو چھپا دے، بند کر دے۔ وہ اپنی کوئی بھی ایسی حکمت عملی موقع کی مناسبت سے کوئی اینٹ رکھ دی، سل رکھ دی، پتھر رکھ دیا، پھر مٹی ڈال دی، یا مطلب اس طرح کسی طرح بھی اس کو مٹی سے پتھر سے اس کو ڈھکنا ہے، بند کرنا ہے، نہ کہ اس کو مزید کھول کے اس کو نکالنا ہے۔ کوئی ایسی نادر صورت ہو نکالنا ہی ضروری ہو تو میرا مشورہ ہے کہ اپنے طور پر یہ کام نہ کریں، علماء سے مسئلہ معلوم کرنے، کیونکہ مسلمان کی قبر کھودنا حرام ہے، کہ اس میں بعض اوقات اس کے عیب ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ مطلب ابھی ٹرینڈ ہے، مطلب کھول ڈالتے ہیں، اور یہ چاہتے ہوں گے کہ یار کفن سلامت نکلے اور دھوم دھام ہوگی، نیک نامی ہوگی۔ وہ ٹھیک ہے، بعضوں کے کفن سلامت نکلتے ہیں، بدن سلامت نکلتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب سب کو اجازت ہوگی کہ چیک کرو ذرا۔ اب کسی سانپ نکل آیا تو اندر سے بچھو کا گچھا نظر آ گیا تو پھر کیا کرو گے؟ سوشل میڈیا پہ یہ بھی تو آئے گا نا، پھر کیسی رسوائی اور کیسی چیب مگوئیاں اور باتیں ہوں گی۔ تو بہرحال یہ پردہ ہے، اور یہ پردے کی چیزیں اس کو پردے میں ہی رکھنا ہے، یہ خیال رکھیے گا، اس کو کھولنا نہیں ہے۔ جب تک علماء سے اتھینٹک جو علماء ہوتے ہیں نا، جس کو ہم مفتی بولتے ہیں، مفتی اسلام ہو، اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ جو اسٹیج کا مقرر ہوتا ہے اس سے مسئلہ دریافت کرنے میں تھوڑا رسک ہوتا ہے،
کہ اس کی توجہ اسٹیج کے اپنے بیانات پر ہوتی ہے، اس کی تیاریاں، اس کے مطلب ان حساب سے وہ چل رہا ہوتا ہے، اگرچہ پہلے کبھی یہ مفتی رہے ہوں، لیکن یہ علم کا معاملہ ایسا کہ جو ٹاپک ایک بار چھوڑ دیا نا اور دوسرے ٹاپک پر ایک دم لگ گئے نا، تو وہ ٹاپک جو ہے نا، وہ موضوع جو ہے وہ تھوڑا دماغ میں جھانکا ہو جاتا ہے، وہ ہلکا پڑ جاتا ہے۔ یوں فقہی مسائل کا ٹاپک جو نہیں، فقہی مسائل سب سے مشکل مطلب سمجھو گے یہ ٹاپک ہے، اس کی باریکیاں بہت ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی کسی اقامی جلسوں میں خطابات کرنا اچھا کام ہے، اگر اسلام کے آئین مطابق، قرآن و حدیث کے آئین مطابق وہ کر رہے ہیں، مرحبا، لیکن یہ کہ ان سے مسائل دریافت کرنے کے بجائے جو دارالافتاء ہوتے ہیں نا، جن میں جو رات دن بیٹھتے ہیں، جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، تو وہ کیا ہر وقت کتابیں کھولتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ایک مسئلہ لکھنے کے لیے بعض اوقات ان کو 10 کتابیں دیکھنی پڑتی ہوں گی کہ اس میں مل جائے گا، اس میں مل جائے گا، اس میں شاید نکل آئے گا، تو یہ ملا تو نہیں، یہ ابھی تھوڑا ادھورا، اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو دوسرا نکالا، تو یوں ان کا مطالعہ ضمناً بہت ہوتا رہتا ہے مفتی صاحبان کا، تو اس لیے مسائل ان سے پوچھا جائے۔ آپ بزرگوں کے واقعات پوچھنے ہیں تو بے شک وہ جو مقرر ہوتے ہیں واعظین، ان سے دریافت کر لیے جائیں۔ یہ میرا مشورہ ہے، تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، آپ کو فائدہ ہوگا اور درست رہنمائی ہوگی۔ دارالفتاء اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے ماشاءاللہ، اور کوئی پیسہ تو آپ سے لیتا ہی نہیں ہو، ان کے نمبر وغیرہ بھی عام مطلب ہے، اور آپ نمبر سے بھی فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، خود حاضر ہو کر پوچھیں تو بھی ہو سکتا ہے، تحریری دریافت کریں تو بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنے کیا بولتے ہیں نیٹ کے ذریعے یا مطلب کئی سروس ہیں، اس کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ اب یقین مانے بہت آسان ہو گیا ہے مسئلہ دریافت کرنا، پہلے اتنا آسان نہیں تھا، الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔